آج اینکرز ایسوسیشن کے بھائی تشریف لائے تھے اور ماضی میں ہم ان کے پیچھے بھاگتے تھے، آج یہ ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے کہ آج کہ باقی پاکستان بھی سڑک پہ تھا، اینکر بھی ملک کے سڑک پہ ہے۔ ان کو ہونا تو ٹی وی اسٹوڈیو میں چاہیے۔ سارے صحافی جی پیکا امینڈمنٹ ایکٹ 2025 یہ پاکستان کے کالے قوانین کی فہرست میں ایک اور اضافہ ہے بدقسمتی سے، اور اس حکومت کو کا یہ طرح امتیاز ہے کہ بغیر پڑھے بغیر ڈیبیٹ کیے یہ قانون پاس کرتی ہے۔ میں پرائم منسٹر صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ پیکا ایکٹ جو تھا یہ 2016 میں بنا تھا۔ اس وقت بھی جو پارٹی کے اندر ڈیبیٹ ہوئی تھی اور جو پارلیمان میں ڈیبیٹ ہوئی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی۔ پھر جب اس کے قانون کے اندر 2021 میں پی ٹی آئی کی حکومت نے تبدیلی کرنے کی کوشش کی تھی، اسی قسم کی جو ایک تبدیلی ہوئی بھی تھی، ہم نے اس وقت بھی اور آپ نے بھی کہا تھا کہ یہ کالا قانون ہے اور یہ تباہی کے راستے پر ایک قدم ہے۔ آج آپ اس قدم کو منزل مقصود تک پہنچا چکے ہیں۔ آج جو آپ کا ہر شخص کی جیب میں پاکستان میں ایک ہتھیار ہے، یہ اب ایک ہتھیار بن چکا ہے۔ یہ آپ کو 3 سال کے لیے جیل پہنچا سکتا ہے۔ کوئی اپیل نہیں ہے، سپریم کورٹ میں آپ جائیں گے، سپریم کورٹ کے وکیل کتنے میں آتا ہے یہ وزیر اعظم صاحب کو معلوم ہے، یہ وزیر قانون کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر فیس کیا ہوتی ہے، کیس کتنی دیر کے بعد لگتا ہے، اور وہ سپریم کورٹ جو 26ویں ترمیم کی پیداوار ہو وہ انصاف دے گا پاکستان کے عوام کو۔ یہ آپ نے ایک ایسا قانون بنا دیا ہے جس سے آپ کسی پاکستانی شہری کو کسی وقت بھی گرفتار کر سکتے ہیں اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی جو حقوق ہیں جو آئین ہمیں دیتا ہے، یہ اس کو سلب کرنے کا بدترین طریقہ ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ آج پاکستان مسلم لیگ نون جس کا وزیر اعظم ہے، پیپلز پارٹی جس کا صدر ہے، وہ سب اس کام میں شامل ہیں۔ یہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، یہ قانون ایک دن واپس کرنے پڑیں گے، لیکن یہ ملک کے نظام کو اتنا تباہ کر دیں گے، یہ عوام کی اتنی زبان بندی کر دیں گے کہ ملک میں نہ جمہوریت رہے گی نہ جمہور کی آواز رہے گی۔ یہ بدنصیبی ہے کہ آج اس ملک کے پارلیمنٹیرین خود اپنی آواز کو دبانے کے چکر میں ہیں۔ کیا آپ نے یہ قانون پڑھا ہے؟ پاکستان وہ ملک ہے جہاں آپ سوشل میڈیا پر جائیں ہر آدمی دوسرے کو گالیاں نکالتا ہے، تو پھر ہر آدمی کو حق آج حاصل ہو گیا ہے کہ وہ دوسرے کے خلاف کمپلین کر دے۔ تو یہ لاکھوں جو آپ کے پاس شکایتیں روز آئیں گی، یہ کون دیکھے گا؟ کون فیصلہ کرے گا کون سی شکایت سننی ہے؟ مجھے بتا دیں دنیا میں کون سا ملک ہے جس کے اندر سوشل میڈیا ریگولیشن اتھارٹی ہے؟ کوئی اور ملک نہیں ہے، کوئی جمہوری ملک نہیں ہے جس کے اندر سوشل میڈیا ریگولیشن اتھارٹی ہو۔ شہباز صاحب کو مبارک ہو، وہ دنیا میں واحد جمہوری ملک کے وزیر اعظم ہیں جو آج سوشل میڈیا ریگولیشن اتھارٹی بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ملک جس کو حکومت کے ادارے کم کرنے کی ضرورت ہے، آج حکومت کے ادارے بڑھا رہی ہے، عوام پر بوجھ بڑھا رہی ہے۔ سوشل میڈیا ریگولیشن اتھارٹی بنی ہے، سوشل میڈیا ریگولیشن ٹریبیونل بنا ہے، نیشنل سائبر کرائم کنٹرول انویسٹیگیشن ایجنسی بنی ہے، کمپلینٹ سیل کاؤنسل بنی ہے۔ آپ کو تو ادارے کم کرنے کی ضرورت ہے، آپ نے 4 ادارے اس قانون کے اندر پیدا کر دیے، اور کس مقصد کے لیے؟ سوشل میڈیا پوری دنیا میں ہے، جو باتیں آپ دبانا چاہتے ہیں ملک کے باہر بیٹھ کر لوگ کر لیں گے، آپ کیا کر لیں گے؟ کیا اس کا اطلاق پوری دنیا پر ہوگا؟
یہ عجیب بات ہے کہ ایسے قانون آپ بناتے ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اس کے اندر اتنا ابہام ہے, اس پورے قانون کو آپ پڑھیں, ہر شق کے اندر ابہام ہے, اور اس ابہام کا نقصان ہمیشہ اس ملک کے شہریوں کو ہوتا ہے. آپ ملک کے اخراجات بھی بڑھا رہے ہیں, عوام کا حق بھی سلب کر رہے ہیں. آپ اس ملک کے جو شہری ہیں ان پر مزید قدغنیں لگا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ جو سوشل میڈیا اتھارٹی بنے گی, کہ اگر مجھے کوئی گالی نکالتا ہے ملک کے اندر تو اس کے خلاف آپ کیا کارروائی کریں گے؟ آپ 3 سال کے لیے جیل میں ڈالیں گے؟ میرا کوئی فیک اکاؤنٹ بناتا ہے تو کیا بنے گا؟ جب تک میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ اکاؤنٹ فیک ہے تو میں جیل میں پڑا رہوں گا. آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ اس ملک کو کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ آپ جس قسم کے قانون بناتے ہیں, ماضی میں کالے قانون بنے ہیں, ان کا اطلاق بنانے والوں پر ہی ہوا ہے. یہ مسلم لیگ نون بھی جانتی ہے اور پی ٹی آئی بھی جانتی ہے. جب آپ کالے قانون بنانے کے شوق میں رات کے اندھیرے میں قانون بناتے ہیں پھر تکلیف آپ کو ہی ہوتی ہے. اس لیے آج بھی وقت ہے اس ملک کے لوگوں کی آواز سنیں, اس کالے قانون کو ختم کریں, اور انشاءاللہ ہم اس پر ایک تفصیلی عوام پاکستان کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ایک تفصیلی اس کا جائزہ بھی لیں گے اس قانون کا, کہ یہ قانون کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہوگا. اور ہمارا تو وہ ملک ہے جہاں پر سیاسی جماعتوں نے اور قومی اداروں نے ہزاروں افراد کے سیل بنائے ہوئے ہیں جو دوسروں کو گالیاں نکالتے ہیں, جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں. ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ جب ہم اس قسم کے معاملات میں ملوث ہوتے ہیں, بالکل ہم اس کے خلاف ہیں کہ کوئی کسی کو گالی نکالے, کوئی فیک نیوز دے, کسی کی حد تک کرے, لیکن وہ حد تک کا فیصلہ مجھے کرنے دیں, یا کم از کم قانون میں اس کی کوئی حد مقرر کریں کہ حد تک ہوتی کیا ہے. آپ نے تو اوپن چھوڑ دیا ہے کہ حد تک کا فیصلہ بھی آپ کریں گے, اس ٹریبیونل کے جج بھی آپ کے کنٹرول میں ہوں گے. یعنی وہاں لکھا ہوا ہے کہ ان ایفیشنسی کی بنیاد پر حکومت ان کو نکال سکتی ہے. یعنی خیر یہ تو آپ کو نئی بات ہے نہیں, سپریم کورٹ کے جج کی بھی ان ایفیشنسی ہم ہی کرتے ہیں, تو یہ تو کوئی ایسی معمولی بات ہے کہ ٹریبیونل کے جج کی کر دی تو کیا ہو جائے گا. تو پتہ نہیں ہم ملک کو کہاں پر لے کر جا رہے ہیں, یہ کیا سوچ ہے. اور بدنصیبی ہے کہ آج جمہوریت کی دعوے دار جماعتیں اپنے ہاتھ سے جمہوریت کا قتل کر رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا, ڈاکٹر ظفر مرزا اور ان کی جماعت, جو ہمارے اس اصولی جمہوری اور آئینی موقف, کاز اور سٹرگل میں آج ہماری اسی سلسلے میں ان سے ملاقات تھی, اور یہ تائید کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے کو دبانے کی کسی بھی کوشش کو نہیں سراہا جا سکتا. ہمارے ساتھ ایمنڈ کی طرف سے محسن رضا خان صاحب ہیں, آصف بشیر چودھری صاحب پی ایف یو جی کی طرف سے, باقی ہمارے صحافی دوست, اور خاص طور پہ اس پورے پروسیس میں جو گورنمنٹ مسلسل جھٹلا رہی ہے اور غلط بیانی کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی. آصف بشیر چودھری صاحب پہلے دن سے اس پروسیس میں ہمارے ساتھ شامل حال تھے, اور ہم نے ہر درجہ کوشش کی کہ ہم حکومت کو قائل کر سکیں کہ آپ ہمیں کچھ وقت دیں. بلکہ جو آخری کوشش ہوئی جب سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, تو آدھے گھنٹے کے اندر 30 منٹ میں انہوں نے اس قانون کو پاس کیا جس قانون پہ اگر یہ 3 مہینے بھی مشاورت کرتے تو کم تھا, کیونکہ اس قانون کا اطلاق چند 100, چند ہزار یا چند لاکھ لوگوں پر نہیں بلکہ کروڑوں پاکستانیوں پر ہو رہا ہے. ہم صحافی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں, ہماری شاید اہمیت اس لیے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم نے ملک کے آئین اور جمہوریت کے اوپر جو کسی بھی قسم کا کوئی وار ہے تو اس کے اوپر پہلی فرنٹ لائن کے طور پر صحافت نے کھڑا ہونا ہے, عام آدمی کی آواز بھی اٹھانی ہے. لیکن اس سے عام آدمی بہت متاثر ہوگا, اس سے ڈاکٹر, پروفیسر, وکیل, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, سوشل ایکٹیوسٹ, ہر شخص جو کسی نہ کسی طرح سے کوئی بھی انفارمیشن سسٹم استعمال کرتے ہوئے اپنی کسی بھی رائے کا اظہار کرتا ہے, اور آئین پاکستان اجازت دیتا ہے ہر پاکستانی شہری کو کہ وہ رائے اختیار کر سکتا ہے اور رائے کا اظہار کر سکتا ہے. تو یہ جو پیگا قانون ہے ہم اس کو ہائیلی کنٹروورشل سمجھتے ہیں, اس کو مسترد کر چکے ہیں, اور تمام ہماری صحافتی تنظیمیں وہ یکسوئی کے ساتھ اس کو کالا قانون قرار دے چکی ہیں.
اور ہم کسی بھی صورت میں اس کو اس سال میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ اب ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو سرے سے ختم کیا جائے. اور اگر کوئی قانون ایسا لانا چاہتی ہے حکومت جو واقعی فیک نیوز کے خلاف ہے، جو واقعی لوگوں کے اوپر اگر کوئی کیچڑ اچھالا جاتا ہے کسی کی ذات پر سوشل میڈیا پہ، تو ہم اس پہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار ہے مشاورت کے ذریعے سے. آپ ہماری گردنوں پہ ناخن رکھ کے، ہماری زبانوں کے گرد کانٹے بچھا کے، ہماری سوچ پر پہرے اور تالے لگا کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یک طرفہ طور پہ یک جنبش قلم ایسا قانون لا کے اسے پاس کروا سکتے ہیں. تو آپ نے پاس تو کروا لیا، آپ ریاست ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس نمبر ہے، لیکن کیا اس قانون کو ایک عام آدمی تسلیم بھی کرے گا دل سے؟ تو وہ قطعا نہیں ہو سکتا. شکریہ جی. بھائی صاحب بہت جناب. شکریہ. پورے ملک کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں اور جو سول سوسائٹی ہے، اس کالے قانون کو وہ ریجیکٹ کرتی ہے، اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ 14 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دے گی اور ایک منظم تحریک شروع کر رہے ہیں جب تک یہ کالا قانون ختم نہیں ہوتا. آپ کو اور آپ کی جماعت کو اس میں شمولیت کی ہم دعوت دیتے ہیں. انشاءاللہ. کوئی سوال جواب ہو گیا جی؟ بہت پی ایف یو جے کی طرف سے آپ دیکھیں جی، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے اس کے ساتھ پورے پاکستان کی صحافتی تنظیمیں رابطے میں ہیں، اور ہم اس کے اوپر ایک تو اس کو مکمل طور پہ مسترد کر چکے ہیں. دوسرا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے 13 کروڑ سے زائد سوشل میڈیا جو یوزرز ہیں، یہ ان کے حقوق پہ ڈاکہ ہے. اور جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا وکیل کرنے کے لیے یہ بڑا سوچ سمجھ کے لایا گیا ہے، اور ہمیں جو اس کے اوپر تحفظات تھے وہ حکومت نے اسی لیے نہیں سنے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان چیزوں کو ڈالا جائے جو میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں. تو میڈیا ایک سٹیک ہولڈر ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ پاکستان کے عوام کے آزادی اظہار رائے کے اور بولنے اور سننے اور سمجھنے کے حقوق کے اوپر ایک ڈاکہ ہے، اور یہ بڑے ہی منظم انداز سے یہ ڈاکہ مارا گیا ہے. اور ہائی کورٹ سے ہمیں جن گراؤنڈز پہ پہلے بیل ملتی تھی، اس قانون میں وہ پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں، اور ایپلیٹ فورم بھی ختم کیا گیا ہے ہائی کورٹ کو، تاکہ مشکل ہو لوگوں کو سپریم کورٹ کے وکلاء جو ہے ہائر کرنے میں بھی، اور لوگ ڈریں کوئی بھی بات کرتے ہوئے، اور ان کے سامنے ایگزامپل بنایا جائے لوگوں کو. دنیا کے افسوسناک بات ہے کہ 3 ملک ہیں، 2 افریقہ کے ہیں اور تیسرا پاکستان ہے، جہاں رائے دینا کوگنیزیبل افینس ہے، جہاں پہ قابل دست اندازی پولیس رکھا گیا رائے دینے کو. اور جو موجودہ پیکا کا قانون ہے، یہ اس کے اندر اتنی ویگ ٹرمز ہیں کہ یہ کسی بھی شخص کو اگر وہ کچھ بھی رائے دے، میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بہت سارے بیانات سویلین بالادستی کے بھی شاید اس قانون کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. اگر ان کو آپ ابھی سوشل میڈیا پہ ڈالیں تو شاید کچھ اس کی جو ہیں شکیں وہ اٹریکٹ ہو جائیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن ہے کہ یا تو ہم سرنڈر کر دیں اور صرف سرکاری سچ بولیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ پورے پاکستان کا میڈیا اور پورے پاکستان کے لوگ جو ہے وہ اس کالے قانون کے خلاف جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں، اور اپنا جو ان کا جاننے کا اور بولنے کا جو رائٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کریں. اس سلسلے میں کل ایک احتجاجی کیمپ پورے پاکستان میں ہم اپنے پریس کلبوں میں لگا رہے ہیں، اور اس احتجاجی کیمپ میں ایک کنسلٹیٹیو سیشن بھی ہوگا جس میں ہمارے سینئر جو صحافی ہیں وہ بھی آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایف یو جے جو ہے وہ اس قانون کو کل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر رہی ہے. تو قانونی راستہ بھی اختیار کیا جائے گا، اور تحریک کے آخری مرحلے میں جو ہے اگر عدالتوں سے تو ہمیں کوئی زیادہ امید نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے سارے فورم ایگزاسٹ کریں گے. آخری مرحلے میں جو ہے ہم پارلیمنٹ کے باہر ایک دھرنا دیں گے جہاں سے واپسی کی کوئی تاریخ نہیں ہوگی جب تک یہ کالا قانون ختم نہیں ہوتا. شکریہ جی. قسم کی کوشش ہوگی سر آپ کی اس کے خلاف؟ بس ہو گیا جی، بات ہو گئی، ساری بات ہوگی. تھینک یو. تھینک یو سر. ثانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب عملی طور پہ وہ ہمارے ساتھ ہے نا جی، ہر قدم پہ آپ دیکھیں، آپ فیصلہ کریں. عدالت میں بھی اور سڑکوں پہ بھی ہمارے ساتھ. اب تو عوام کی آزادی کے لیے، زبان بندی کو ختم کرنے کے لیے ہر تحریک کے ساتھ ہیں. شکریہ. شکریہ.
ओके सर।